وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں پیش کرتا ہوں تمام حاضرین، ناظرین اور سامعین کو جو اس روایتی رات میں یہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی خرافات سے دور ہیں اور کچھ بھلے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے 31st نائٹ ہمیں کس اسٹائل میں گزارنی چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ہم سب جانتے ہیں دنیا کبھی کبھار کچھ مسائل کو لے کر کے اتنی بیوقوفیاں کرنے لگتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس قدر حماقتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال ہم فلموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فلم دیکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ 3 گھنٹے کی فلم کا نچوڑ 2 لفظوں میں بیان ہونا ہے کہ ایک شخص جو دن میں ٹھان لیتا ہے اسے کر گزرتا ہے، یا جس محبوب کو وہ پانا چاہتا ہے اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ اب اتنا سا میسج حاصل کرنے کے لیے وہ 3 گھنٹہ وقت بھی برباد کر رہا ہے، انرجی بھی برباد کر رہا ہے، اچھی خاصی دنیا اس کے پیچھے پاگل ہوئی جاتی ہے۔ تو یہ جو روش ہے دنیا کی، یہ روش سچ یہ ہے کہ احمقانہ روش ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ برتھ ڈے منانے کا سلسلہ ہو یا 31st نائٹ کا مسئلہ ہو، یہ بھی کہیں نہ کہیں انسان کی حماقتوں کی دلیل ہے کہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی عمر چلتی چلی جا رہی ہے، وقت بہت کم ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی انسان ان چیزوں کو عبرت اور نصیحت کے طور پر لینے کی بجائے ان چیزوں کو بطور تقریب مناتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ بڑی بیوقوفی ہے، اور اسپیشل طور پر سن 2020 جو ابھی ہم جس کے بالکل آخری مراحل میں ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ہم 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں داخل ہوں گے۔ یہ جو ہم نے یوں کہہ لیجئے کہ 21ویں صدی کی دوسری دہائی کا اینڈ گزارا ہے، یہ بہت عبرتناک، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر ایمان لانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس دوران کورونا وبا نے پوری دنیا کا نظام تہس نہس کیا، بے تحاشا موتیں ہوئیں، معاشی طور پر دنیا میں بہت زبردست اتار چڑھاؤ آیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی نوکریاں گنوا دی، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنوں کی جانیں گنوائیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کورونا کے چلتے ہوئے اپنی نارمل بیماریوں کا بھی علاج نہیں کروا پائے اور وہ چل بسے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کورونا کے چلتے اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کر پائے اور وہ زندہ تو رہے لیکن انہیں بے پناہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی طور پر صرف ایک ملک میں، ایک صوبے یا شہر میں نہیں، پوری دنیا میں ایک زبردست بھونچال آیا ہے۔ بے روزگاری کی شرح بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، انسانیت بہت تیزی کے ساتھ مری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مدتوں جو لوگ کسی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، کی گھڑی آئی تو کمپنیاں اتنا بھی ساتھ نہ نبھا سکیں کہ سال بھر مدتوں ملازمت کرنے والے کا خرچہ اپنے سر لے لیتی، بلکہ موقع کی تلاش میں دنیا نے اپنا پورا روپ دکھایا جو دنیا دکھا سکتی تھی، اور جس کے پیچھے ایک عام نادان انسان پاگل ہوا جاتا ہے۔ جن یاری دوستی کے لیے، جس بزنس کے لیے، جس ملازمت کے لیے انسان کبھی کبھار اپنے رب سے بغاوتیں مول لیتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایسے موقع پر اس نازک گھڑی میں، جبکہ ظاہر سی بات ہے کوئی قیامت کی گھڑی نہیں ہے، ایک مصیبت کی گھڑی ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں جو دنیا ہمارا ساتھ نہ نبھا سکی، قیامت کی ہولناک حالت میں کون کس کا ساتھ نبھا سکتا ہے؟ انسان کو اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک دوسرا اہم ترین پہلو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عزیز دوستو،
ہمیں ہر چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کورونا کی وجہ سے نوکریاں گئیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دنیا نے اپنی حیثیت دکھائی، دنیا نے اپنا رنگ دکھایا، روپ دکھایا، بے رخی دکھائی، اور انسانیت بجھی بجھی سے نظر آئی۔ مروت اور اخوت، بھائی چارگی کے جو جذبات لوگوں کے اندر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں رہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک عقل مند انسان اگر اپنا تجزیہ کرے گا تو بہت نازک صورتحال وہ اپنے آپ کے اندر پائے گا، اور وہ کیا؟ میں بالخصوص یہ بات مولانا لوگوں سے کہنا چاہوں گا، علماء کرام سے کہنا چاہوں گا۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک عزیز ساتھی نے شیخ الحدیث کا ایک کال کوڈ کیا، ایک شیخ الحدیث صاحب کا، اور کہنے لگے کہ ان شیخ الحدیث صاحب کا کہنا ہے کہ میرے لیے کوئی مؤذن کی ہی جگہ ہو تو تلاش کر لو اور مجھے وہاں لگا دو۔ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کے درد کا مداوا فرمائے، لیکن ہم علماء کرام کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، جنہوں نے چند روپیوں کی ملازمت پر ہی اپنے آپ کو وقف رکھا، اور تجارت جو دراصل سنت نبوت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی، حضرت سیدنا عثمان غنی کی، اور درجنوں صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس سنت کو ہم نے پڑھایا تو صحیح کتابوں میں، لیکن اپنایا نہیں۔ اب چاہے اس کا بہانہ کچھ بھی رہا ہو، دنیا میں کوئی 100% فری نہیں ہوتا اور کوئی 100% بزی بھی نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے روزی روزگار کے لیے وہ حلال ذرائع استعمال کرے۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی امامت کی مصروفیات، تدریس کی مصروفیات، خطابات اور افتاء کی مصروفیات کو اگر تجارت کے راستے میں روڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم ان مصروفیات کی وجہ سے تجارت کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم عقل مندی کا کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور کرونا وائرس نے اس بات کو بہت ٹھیک انداز سے ثابت کر دیا ہے۔ اور دنیا کیا وفاداری نبھائے گی جب مدرسوں نے اپنے ملازمین اور اپنے مدرسین کے ساتھ بہت زیادہ وفاداری نہ نبھائی، جب بہت ساری مسجدوں نے بھی اپنے اماموں سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی، اور بہت ساری مذہبی ملازمتیں بھی جب تنگ دلی کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئیں، اس وقت ہمیں عام دنیا سے کیا گلہ رہے؟ لیکن ہمیں دراصل گلہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنے آپ کو بزنس سے وابستہ نہ رکھا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا درس عبرت ان نوجوانوں کو بھی حاصل کرنا چاہیے جو کسی بھی معمولی سی 10-5 ہزار روپے کی جاب پر خوش ہیں، صبح سے شام تک وہ گدھا مزدوری کرتے ہیں۔ میں اسے گدھا مزدوری کہنا چاہوں گا اور بلا دغدغہ کہنا چاہوں گا۔ صبح سے شام تک 8-9 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے ہیں اور 10 ہزار روپے میں ڈیوٹی دیتے ہیں، اپنی پوری جوانی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی فکر نہیں کرتے، کبھی اپنی فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے 10 ہزار روپے کی جاب بڑی بھلی ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی عقل مندی والی ملازمت نہ تھی، اور اس ملازمت نے بھی اس نازک گھڑی میں بے وفائی کر لی۔ ایسے نوجوانوں کو فکری طور پر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے، اور گریجویشن کر کے، ایم اے کر کے، ماسٹر کر کے اگر کوئی انسان صرف 10 ہزار روپے اور 15 ہزار روپے کی جاب میں خوش ہے تو میں اسے پڑھا لکھا بندوا مزدور سمجھتا ہوں۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنے اسکل کو ڈیولپ کریں، اپنے ہنر کو ڈیولپ کریں، بزنس میں ہاتھ آزمائیں۔ اللہ رب العزت نے اس تکنیکی زمانے میں اتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ کاہل نہیں ہے تو اس دور میں بہت اچھے انداز سے اپنی باوقار زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس کا سیدھا سا طریقہ ہے، اتنی اسکلز ڈیولپ ہو چکی ہیں، اتنی مشینیں آ چکی ہیں، اتنے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، بزنس کرنے کے راستے اتنے سستے ہو چکے ہیں، اسپیشل طور پر ای کامرس ہے۔ آپ کو کہیں دکان ڈال کے نہیں بیٹھنا ہے، کوئی فرنیچر نہیں سجانا ہے، کوئی نوکر نہیں رکھنا ہے، کوئی لمبا چوڑا اسٹور روم نہیں رکھنا ہے۔ آپ ای کامرس کے تھرو آپ بڑی آسانی سے بڑا بزنس کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ذہنی صلاحیتیں تو کھپا نہیں کٹ پڑتی، کہیں پسینہ بہانا پڑتا ہے، کہیں دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے۔ بیٹھے بٹھائے اور بغیر کوئی پسینہ بہائے اور بغیر کوئی دماغ سوزی کیے ہوئے تو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن ہم نے جن چیزوں کو اپنے تناسانیوں کی بنیاد پر چھوڑا تھا، انہی چیزوں نے، انہی کوتاہیوں نے آج ہمیں رسوا کیا۔ تو اس لیے یہ ایک عبرتناک مرحلہ ہمارے لیے تھا 2020 کا۔
ہم امید کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین، سامعین اور تمام عقلمندوں سے وہ 2021 میں اپنے آپ کو فکری طور پر اتنا ڈیولپ کر لیں گے کہ وہ کسی پر بھی نربھر نہیں ہوں گے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ اب اگر کسی کی نوکری گئی ہے تو اسے چاہیے کہ 2021 میں وہ صرف نوکری ہی نہ تلاش کرے، وہ کوشش کرے کہ 2020 میں اس کی نوکری گئی تھی تو 2021 میں نوکری اسے ملے یا نہ ملے، اللہ کرے کہ وہ 10 لوگوں کو نوکری دینے والا بنے، اور ایسا بنا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی ہنر تھا اور آج تک اس نے اپنے ہنر کا استعمال نہیں کیا تھا، اب تک نہیں کیا تھا، دھچکا بھی نہیں لگا تھا، لگ رہا تھا کہ زندگی یوں ہی گزر جائے گی، لیکن 2020 کے کورونا نے یہ ثابت کیا کہ اگر اللہ کا گھر مسجدیں بھی بند ہو سکتی ہیں تو پھر اب اس دنیا میں کچھ ایسا نہیں بچا ہے جو بند نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تہس نہس نہ ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اسکل کو، اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیتوں کو کبھی چند ہزار کی ملازمتوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اور کورونا نے یہ ہمیں سبق سکھا دیا، اور اب بھی جو یہ درس حاصل نہیں کر پا رہے ہیں وہ عقلی طور پر بڑے کمزور انسان ہیں، انہیں نصیحت بھی کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صلاحیتوں کا اس طور پر استعمال کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ایک بہت اہم بات جو کورونا وائرس نے 2020 میں ہمیں سکھائی وہ مینجمنٹ۔ مینجمنٹ کے پیچھے بہت سارے لوگ فلاپ ہوتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں ٹھپ ہو جاتی ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ منجمد ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایکٹیو لوگ ڈی ایکٹیو بن جاتے ہیں مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور میں اسپیشل طور پر اپنی برادری یعنی علماء کرام سے کہنا چاہوں گا، علماء کرام کے یہاں عام طور پر مینجمنٹ نہیں ہوتا۔ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو وعدوں کے پکے ہوتے ہیں، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم کے پنکچوئل ہوتے ہیں، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کا بالکل صحیح استعمال کر لیں، ہر کام ایکوریٹ کر لیں اور ٹائم ٹو ٹائم کر لیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا یہ بیماری صرف علماء میں ہے، ایک بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے، لیکن علماء کو بالخصوص چونکہ مینجمنٹ پڑھایا نہیں جاتا، یہ ان کا بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن اگر دنیا میں سبجیکٹ موجود ہے تو کوئی ضروری تو نہیں کہ جو ہمیں پڑھایا جائے ہم اسی تک محدود رہیں۔ اگر کچھ سبجیکٹ ہمیں نہیں بھی پڑھائے گئے ہیں تب بھی ہمیں ان میں ہاتھ آزمانا چاہیے، اور مینجمنٹ ان میں سب سے اول درجے کا سبجیکٹ ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے، اپنا ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، بزنس کیسے مینیج کرنا ہے۔ اگر ہم کہیں پر بھی ملازمت کرتے ہیں، چاہے اس کی شکل امامت کی ہو، تدریس کی ہو، افتاء کی ہو، یا ریسرچ کی ہو، تصنیف کی ہو، خطابت کی ہو، ہم اس کو کیسے مینیج کریں، اور ان سب کے ساتھ اپنے ہنر کو کیسے ڈیولپ کریں، اپنی شخصیت کو کیسے پروان چڑھائیں، ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز میں ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، آرگنائزیشنل مینجمنٹ کو 2021 میں ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، اور میری گزارش ہے بطور خاص، میں نے اپنے لیے بھی آج صبح ایک شیڈول بنایا تھا کہ میں 2021 میں کیا کرنا ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے بالخصوص اور تمام عام بھائیوں سے بالعموم گزارش کرنا چاہوں گا، آپ اپنے آپ میں ایک عزم کر لیں کہ 2021 میں مجھے ایک عربک لینگویج پر مضبوط گرفت حاصل کرنی ہے، انگریزی ہمارے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، میں اس پر گرفت حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح سے فرنچ وغیرہ لینگویجز پر یا کسی بھی اور لینگویج پر آپ کمانڈ حاصل کرنا چاہیں، ہندی پر اسپیشل طور پر ہم اہل ہند کو کمانڈ حاصل کرنا چاہیے تو اس میں کمانڈ حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم جس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، مان لیجیے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں تو بزنس میں اپڈیٹ ہو۔ سپوز کیجئے ہم ابھی تک علاقائی سطح پر کوئی بزنس کرتے ہیں، ہم اس کو بڑا کیسے کر سکتے ہیں، نیشنل سطح پر کرتے ہیں تو اس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کیسے چینج کر سکتے ہیں، اگر ہم آف لائن کرتے ہیں تو اس کو ای کامرس میں کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور اپنے لیے ٹارگیٹ فکس کر لیں کہ ہمیں 2021 کے پہلے 6 مہینے تک یہ چیزیں سیکھنی ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، اور پھر اگلے 6 مہینوں کے لیے پھر اپنا کوئی شیڈول بنائیں، اور ہر دن ہمیں اپنا ٹارگیٹ یاد ہونا چاہیے۔ مجھے اپریل تک یہاں تک پہنچنا تھا لیکن میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، میں
اور اب میرے پاس ٹائم بہت شارٹ رہ گیا اور پہنچنا اپریل تک ہی ہے، تو اب اس کے لیے ہم بری طرح سے فکر مند ہوں، ویسے ہی جیسے جب شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک بے چین رہتا ہے کہ شادی میں اتنے دن باقی رہ گئے ہیں، اب یہ تیاریاں ہیں. تو شادی تو زندگی کا ایک فنڈا ہے، کل زندگی تو نہیں. اور شادی کے لیے ہم اتنے فکر مند ہیں تو زندگی کی دیگر ضروریات کے لیے فکر مند کیوں نہیں؟ جتنی سیریسلی ہم شادی کو لیتے ہیں اتنا ہی سیریس ہمیں زندگی کے ایک ایک اچیومنٹ کو لینا چاہیے. اور بے وقوف ہوتا ہے وہ انسان جس کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو. خواب دیکھنا آپ کا حق ہے، ہمارا حق ہے، اور خواب جتنے بڑے دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. جو لوگ خواب نہیں دیکھتے، اتفاق کیا چلتے ہیں، ایکسیڈنٹلی زندگی گزارتے ہیں، معاف کیجیے گا وہ انسان کبھی بھی بہت بڑے انسان نہیں بن پاتے. ہماری زندگی کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. وہ ٹارگٹ بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ٹارگٹ بہت بڑا ہو. اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ کے بعد ہمیں ہر دن کچھ نیا سیکھنا اور کچھ نیا پڑھنا، اس کی بھی عادت بنانی چاہیے. ایک عقل مند نے کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس نے اپنے لیے یہ ٹارگٹ بنا رکھا تھا کہ وہ سال میں 50 کتابوں کا مطالعہ کریں گے. ابھی گزشتہ دنوں میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ خیال میں نہیں رہا، کسی شخص کے بارے میں تھا کہ انہوں نے اپنے زندگی ہر سال کا ایک شیڈول ہوتا ہے کہ مجھے سال میں 50 کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. اب مصروفیت کی وجہ سے اگر بائی چانس وہ شخص 50 کتابوں کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتا تو اس نے اپنا طریقہ بتلایا کہ میرا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن 50 کا ٹارگٹ بہرحال پورا کرتا ہوں. میرا ٹارگٹ تو ہے 50 بڑی کتابیں پڑھنا، لیکن اگر میں بائی چانس 50 بڑی کتابیں نہ بھی پڑھ پاؤں تب بھی میں اپنے ٹارگٹ کو نہیں چھوڑتا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے رسالوں کا مطالعہ کر لوں، لیکن میں بہرحال مطالعہ میرا پورا ہو. تو یہ ہماری زندگی کا بھی ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ہر سال کا ایک ٹارگٹ فکس کریں. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ نوجوان جن کا اپنا بیک گراؤنڈ کالج کا ہوتا ہے، بارہا ان کی اپنی زندگیوں کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. تو اہل مذہب کا تو بالخصوص کوئی نہ کوئی پاکیزہ ٹارگٹ ہونا چاہیے جس کو وہ اچیو کرنا چاہیں. یہ ٹارگٹ سال بسال اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس میں بڑھوتری ہونی چاہیے. پچھلے سال اگر ہم نے فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو اس بار حدیث کی کتابیں شیڈول میں رکھیں. اگر پچھلی بار فقہ اور حدیث دونوں کی کتابیں تھیں، اس بار تفسیر کی طرف بڑھیں. نیا سبجیکٹ، نئے میدان. ابھی تک ہم مذہبیات کی طرف تھے تو اب کچھ سماجی ایشوز کی طرف بڑھیں. جتنا ہماری ضرورت ایک قائدانہ صلاحیت کے ساتھ مذہبی چیزیں ہیں، قرآن و سنت ہے، مسائل فقہ ہیں، اتنی ہی بڑی ہماری ضرورت مینجمنٹ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، بیسک میتھمیٹک بھی ہے، اور دنیا کی وہ اہم بڑی لینگویجز جو ہماری بڑی ضرورت ہیں، یا جو دعوت و تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، ان لینگویجز میں بھی ہمیں اتھارٹی ہونی چاہیے. تو اس طرح سے اپنی زندگی کا ایک ٹائم شیڈول بنائیں. اور یہ جو حماقتیں عام طور پر ہوا کرتی ہیں، ان حماقتوں سے اوپر اٹھیں. ان روایتوں کا سچ یہ ہے کہ کوئی حاصل نہیں. آج نیو ایئر کے طور پر خوشی منانا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کورونا کی لاشوں پر خوشی منانے کے مترادف ہے. لیکن چونکہ ایک بڑی تعداد ٹریڈیشنل ہوتی ہے، ان کی اپنی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی ذوق نہیں ہوتا، اپنا کوئی مزاج نہیں ہوتا. زمانہ جس دھارے پہ چلتا چلا جاتا ہے وہ بھی اسی دھارے پہ چلنے لگتے ہیں. ایسے لوگ اگر کچھ حماقتیں کریں تو میں ان سے کوئی بہت زیادہ شکایت بھی نہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر کے، اوپر اٹھ کر کے اپنے ٹارگٹ کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اور پھر خوشیاں وہ منائیں جنہوں نے کچھ کیا ہو، جنہوں نے کوئی تیر مارا ہو، جنہوں نے اچھا برا نیک بد جیسا تیسا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہو. ہماری ہم وطن قوموں میں سے بہت ساری قومیں وہ ہیں جن کا اپنا بزنس بیک گراؤنڈ ہے. ایک جو بہو سنکھیا کی یہاں ہیں، انہوں نے حکومت پر اپنی کمانڈ، اپنی گرفت مضبوط کر رکھی ہے،
اور سچ یہ ہے کہ پورے ملک کو نچا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو مائنورٹیز ہیں، عیسائیوں نے تعلیم پر کمانڈ کر رکھی ہے، جینی لوگ بزنس میں بہت آگے ہوتے ہیں، سکھوں کا اپنا ایک اتحاد ہے، وہ یونائٹ ہیں۔ اگر ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنی برادری کا تجزیہ کریں تو سچ یہ ہے کہ نہ ہم سیاست میں ہیں، نہ تعلیم میں ہیں، نہ بزنس میں ہیں، نہ متحد ہیں، اور نہ باوقار ہیں، بلکہ ہمیں ٹارگیٹ ہے۔ اور ابھی صرف ہمیں ایسا نہیں کہ صرف 2020 میں کسی کورونا کا سامنا ہوا ہے، سچ یہ ہے کہ 2021 میں بھی جب ویکسینیشن چل رہا ہوگا، جب کورونا بیماری کی دوا چل رہی ہوگی، بہت ممکن ہے ہمیں نئے نئے کئی قسم کے کورونا کا سامنا ہو، اور وہ ہونے لگا ہے۔ بہت سارے مسائل، بہت ساری دقتیں، بہت سارے تعصبات، اور ان تمام چیزوں کا علاج کبھی بھی شکوہ نہیں، عمل پیہم ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ ہم کریں، اور یہ کام ہم میں سے ہر ایک طبقے کو کرنا ہوگا۔ مذہبی طبقہ اپنا کام کرے، جنہیں اللہ نے 2 پیسوں سے نوازا ہے وہ اپنا کام کریں۔ اور بات آ گئی تو میں اہل ثروت سے بطور خاص کہنا چاہوں گا، جنہوں نے پیسے کمائے لیکن ان کا بھلا استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کورونا کال میں دیکھا کہ ان کے پیسوں نے انہیں نہ تو کوئی باوقار بنائے رکھا اور نہ انہوں نے کوئی بڑا تیر مارا، بلکہ سچ یہ ہے کہ جیسی تیسی ان کی زندگیاں گزری، لیکن لوگوں کے درمیان میں انہیں کوئی بہت زیادہ وقار حاصل نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ رہی کہ جب انہوں نے اچھے وقت میں اور اپنے سنہرے وقت میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے ہاسپٹل تعمیر نہیں کیے، ملت کے لیے اسکول اور کالجز نہیں بنائے، ملت کی بہی خواہی نہیں کی، تو برے وقت میں ملت انہیں کیوں یاد کرے گی، ملت انہیں کیوں عزت دے گی؟ اور سچ یہ ہے کہ اچھے خاصے مالدار لوگ صرف اس وجہ کہ ان کا اپنا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، بے وقت انہیں جانے گوانی پڑی۔ کاش ہمارا سرمایہ دار طبقہ جس طرح سے پیسے کماتا ہے اور وہ پیسے پراپرٹیز پر انویسٹ کرتا ہے، اگر اس کی بجائے انہوں نے اپنا وہ پیسہ ایک رننگ پراپرٹی پہ صرف کیا ہوتا، یعنی ہاسپٹلوں میں لگایا ہوتا، یا کالجز میں کنورٹ کیا ہوتا، یا اسکولز میں کنورٹ کیا ہوتا، تو شاید انہیں پیسہ بھی ملتا، اور پیسہ ملنے کے ساتھ ساتھ وہ باوقار زندگی بھی گزارتے۔ جو ہوا سو ہوا، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ یہ سال ایک عبرتناک سال تھا جس نے ہمیں بہت سارے سبق سکھائے۔ ہر طرح سے ہر چیز متاثر ہوئی، سیاستیں متاثر ہوئیں، سماج متاثر ہوئے، صحت متاثر ہوئی، اخلاقی اقدار متاثر ہوئی، معاش متاثر ہوا، سب کچھ متاثر ہوا۔ قدرت کی ایک جھلک، نہ نظر آنے والی مخلوق نے پوری دنیا کا نظام تہو بالا کر دیا۔ اب جو ہوا سو ہوا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ لیکن اب بھی اگر ہم فیوچر پلاننگ نہ کریں تو شاید ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آج کی اس محفل میں بنیادی طور پر یہی باتیں ایک میسج کے طور پر عرض ہیں، اور امید ہے کہ دانشور طبقہ، سمجھدار لوگ، حساس قسم کے لوگ ان باتوں کو بہت سیریس لے لیں گے۔ اللہ کریم ہے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین کتاب آپ تمام سامعین نے سماعت فرمایا۔ حضرت نے جو پورے 2020 میں جو کچھ بھی